خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، ہماری دعا آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ خدا کی آنکھ ہمیشہ آپ لوگوں پہ رہے اور آپ لوگ ہمیشہ خدا کی مرضی میں قائم رہے۔ تو اب ہم کلام شروع کریں گے اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم متی کی انجیل باب 2 اٹھائے تھے اور اس میں کے پہلے 18 آیتوں پہ غور کرے تھے، اور اس میں ہم 2 باتیں دیکھے تھے۔ پہلی بات تھی ماجوسیاں یروشلم کو آتے ہیں، اور دوسری بات تھی ماجوسیاں مسیح کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو تحفے دیتے ہیں۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور متی کی انجیل باب 2 اور اس کی آیت 19 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ تو اب ہم پڑھیں گے آیت 19 اور آیت 20۔ جب ہیرودس مر گیا تو دیکھو، خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ضروری تھا کہ یسوع مسیح کو مصر سے نکال کے اسرائیل میں لانا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے تھے اور ان کو موسیٰ کے شریعت کے مطابق چلنا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف یسوع مسیح موسیٰ کے شریعت کو رکھ سکے، تو یہ ضروری تھا کہ ان کو مصر کے صحبت سے باہر آنا تھا۔ ان کو مصر میں بڑے ہونا نہیں تھا، جیسا کہ موسیٰ اور اسرائیلیاں ایک وقت اپنی کافی زندگی مصر میں گزارے تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا وقت سے کام کرنے والا خدا ہے۔ یسوع مسیح کا وقت نہیں آیا تھا مصر سے اسرائیل میں آنے کا، اور ان کے گھرانے کو خدا کے وقت کا انتظار کرنا پڑا، اور جب تک خدا کا وقت نہیں آیا ان لوگ مصر میں تھے۔ خدا خود اپنا پیغام اپنے فرشتے کے ذریعے سے یوسف کے خواب میں بھیجا۔ ہماری زندگی میں ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں ہم خدا کا انتظار کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم خدا کے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آیت 21 سے 23 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہ ہی کرتا ہے، تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے وہ ناصری کہلائے گا۔ ناصرت کا جو عبرانی لفظ ہے وہ نٹزر ہے، جس کا مطلب ہے کوپل، یعنی کہ انگریزی میں اس کو شوٹ یا برانچ بولتے ہیں۔ ناصرت کے شہر کو یہ نام سے اس لیے بلایا گیا کیونکہ یہ شہر مشہور نہیں تھا۔ یہ شہر دوسرے شہروں کو دیکھتے ہوئے کمتی میں گنا جاتا تھا۔ یسایہ 11:1 کی پیشن گوئی، یسایہ 53:2 اور 3 کی پیشن گوئی، اور زبور 22:6 کی پیشن گوئی، یہ لفظ ناصری میں شامل ہیں۔ یسوع مسیح کو یہ لفظ اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ انہوں یسی یعنی کہ داؤد کے باپ کے تنے سے نکلے۔ اس کے علاوہ یہ نام ان کو اس لیے بھی دیا گیا تھا کیونکہ انہوں ناصرت شہر میں بڑے ہوئے، یعنی کہ ان کی پرورش ناصرت شہر میں ہوئی، اور ان کو ناصری پکارا گیا، اور یہ پیشن گوئی میرے بھائی اور بہن پوری ہوئی۔ ہم 4 کے 4 پیشن گوئیوں کو دیکھے جو یسوع مسیح کے پیدائش سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ جو جگہیں ان کے پیدائش سے تعلق رکھتی ہے، انہوں بیت لحم میں پیدا ہوئے، مصر میں بلائے گئے، پھر رما کا رونا، اور پھر ناصرت جہاں ان کی پرورش ہوئی۔
یہ چاروں پیشن گویاں پورے ہوئے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 2 اور ہم باب 2 میں 4 باتیں دیکھے تھے۔ پہلی بات تھی ماجوسیاں یروشلم کو آتے ہیں، دوسری بات تھی ماجوسیاں مسیح کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو تحفے دیتے ہیں، تیسری بات تھی یوسف اپنے گھرانے کے ساتھ خدا کے حکم سے مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور آخری اور چوتھی بات تھی یوسف خدا کے حکم سے اپنے گھرانے کے ساتھ ناصرت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم متی کی انجیل باب 3 پہ آئیں گے۔ پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے خدا کے بادشاہت کی منادی کرتے ہیں۔ آیت 1 اور 2 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ اتنی دیر سے ہم مسیح کے بارے میں دیکھ رہے تھے، اور اب میرے دوست یوحنا بپتسمہ دینے والے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس صرف متی کی انجیل رہتی تو ہم یہ ضرور پوچھتے تھے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کہاں سے آ گئے ہیں اور ان کی دلچسپی یعنی کہ پچھلی زندگی کیا تھی، کیونکہ متی رسول یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ سارے باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ نبی ملاکی بول چکے تھے کہ آنے والے بادشاہ کے آگے ایک پیغمبر آئے گا جو بادشاہ کے لیے راستہ تیار کرے گا۔ اگر ہم ملاکی کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم منتظر ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ تو دوست، یہ رسول یا پیغمبر یوحنا بپتسمہ دینے والے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ہم کو پیغمبر کے پچھلے زندگی کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، ہم کو پیغام سے دلچسپی رہنا چاہیے، کیونکہ خدا کا پیغام ہمارے لیے اہم ہے اور ہماری زندگی میں خدا کے پیغام کی ضرورت ہے۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے صاف صاف یہ ظاہر کرے کہ انہوں پیغمبر ہیں، انہوں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا خدا کے طرف سے لوگوں کو کیا پیغام تھا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، یہ پیغام تھا۔ اب ہم یہ 3 لفظوں پہ غور کریں گے، یعنی کہ توبہ کرو، اور دوسری بات ہے آسمان کی بادشاہت، اور تیسری بات ہے نزدیک۔ توبہ کرو ایک ایسا لفظ ہے جو خدا کے لوگوں کو دیا گیا ہے پلٹنے کے لیے، یعنی کہ خدا کے طرف رجوع ہونے کے لیے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے اپنے دماغ کو بدلنا، یعنی کہ آپ ایک راہ پہ جا رہے ہیں مگر آپ کا رخ دوسرے راہ پہ کرنا ہے۔ توبہ کا جو لفظ ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں خدا کے لوگوں کے لیے ہے جو نجات پائے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو خدا میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور بہن، یہ پیغام وہ سارے کلیسیاؤں کے لیے تھا جو مکاشفہ کے کتاب میں موجود ہے۔ یہ پیغام خدا کا نبی نہیں دے رہا تھا بلکہ یسوع مسیح خود دے رہے تھے۔ اب شاید آپ لوگوں میں سے کوئی یہ پوچھے گا کہ کیا جو نجات نہیں پایا ہے اس کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو انسان نجات نہیں پایا گیا ہے اس کو پہلے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ پیغام وہ جیلر کے لیے تھا جس کو رسول یعنی کہ پولس رسول دیے تھے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 31 پڑھیں گے تو پولس رسول وہ جیلر سے بولتے ہیں، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ عام طور سے یہ بولتے ہیں کہ اس کو توبہ کرنا ضروری تھا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک انسان جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو انہیں خود یسوع مسیح کے سامنے توبہ کرنا شروع کرتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے یسوع مسیح کے طرف رجوع ہونا۔ تو جب آپ یسوع مسیح کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو آپ کو
ایک چیز سے پلٹنا ضروری ہو جاتا، یعنی کہ آپ کے پرانے گندے عادتوں سے، آپ کے گندے گناہوں سے آپ کو پلٹنا ضروری ہو جاتا۔ اگر آپ اپنے گناہ سے نہیں پلٹتے ہیں تو میرے دوست، اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ آپ یسوع مسیح کی طرف رجوع نہیں ہوئے ہیں۔ تو توبہ کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، مگر جو پیغام گمراہ لوگوں کو دینا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ان لگا یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم دوسرے بات پہ آئیں گے، اور وہ ہے آسمان کی بادشاہت۔ آسمان کی بادشاہت کا مطلب ہے آسمان کی حکومت زمین پہ۔ یسوع مسیح جو ہیں بادشاہ ہیں، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر بادشاہ کے بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی، یا پھر بغیر بادشاہت کے بادشاہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بادشاہ کو بادشاہت کی ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے جب یہ بولے کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ آسمان کی بادشاہت بادشاہ میں موجود ہے۔ دوست، کیا آپ سمجھتے کہ آسمان کی بادشاہت ایک سچائی ہے؟ بالکل ہے۔ جو لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور ان کو اپنا منجی مانتے ہیں تو ان لوگ یسوع مسیح کے بادشاہت میں خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ خدا کے فرزند۔ اس کے بعد وہ لوگ یسوع مسیح کے ہو جاتے ہیں، اور ان کا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ قریب کا ہو جاتا ہے۔ یسوع جو ہیں دلہا ہیں، اور ایمان رکھنے والے ان کے کیا ہوتے؟ دلہن۔ اب شاید آپ لوگوں میں سے کوئی یہ سوال کریں گا کہ کیا ہم یسوع مسیح کے بادشاہت میں جب آئے ہیں تو ہم کو ان کے حکموں پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے؟ ہم کو ان کے حکموں پہ چلنا پڑے گا۔ پیارے دوست، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم جب ان کے بادشاہت میں داخل ہو گئے ہیں تو ہم کو ان کے حکموں پہ عمل کرنا ضروری ہے، مگر یہاں میں ایک خاص بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ان کے حکموں پہ عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ محبت کا ہے۔ انہوں یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 15 میں بولتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو دوست، آسمان کی بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی حکومت زمین پہ، مگر اس وقت آسمان کی بادشاہت زمین پہ موجود نہیں ہے۔ یسوع مسیح دنیا پہ اس وقت حکومت نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آسمان کی بادشاہت اس وقت زمین پہ ہے، یعنی کہ آسمان کی حکومت زمین پہ ہو رہی ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کی حکومت یہ دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں جو ان پہ ایمان لائے ہیں۔ بہرحال یسوع مسیح ایک دن آ رہے ہیں اپنی حکومت زمین پہ قائم کرنے کے لیے، اور جب انہوں یہ زمین پہ اپنی حکومت قائم کریں گے تو سارے نافرمانوں کو ان سے دور کر دیں گے، یعنی کہ ان کا بالکل خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسیہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ پیارے دوست، یہاں جو یشیٰ کا ذکر ہے وہ اور کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یسیہ نبی ہیں، اور یہ پیشن گوئی یسیہ نبی کی کتاب باب 40 اور آیت 3 میں ہے۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ تو یہاں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے اپنے بارے میں بتائے ہیں
وہ یہ بتائیں کہ انہوں صرف آواز ہیں جو بیابان میں سنائی دیتی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرنا اور راستے سیدھے بنانا۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پھٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچے کہ انہوں کیا پہنیں گے یا کیا اوڑھیں گے یا کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیسے کپڑے پہنیں گے۔ ان کے کھانے کے بارے میں اور ان کے کپڑے پہننے کے بارے میں سوچیں گے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر یوحنا اپنے جسمانی زندگی پہ غور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی آنکھ ہمیشہ خدا پہ اور خدا کے حکموں پہ تھی۔ انہوں یہ دیکھتے تھے کہ خدا کا حکم ان کے لیے کیا ہے اور خدا ان کو کیا کرو بول رہا ہے۔ یسوع مسیح بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے جسمانی زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ جب خدا جو ہے کبوں کو اور چڑیوں کو پال سکتا ہے تو ہم کو بھی پالیں گا اور ہمارے سارے جسمانی ضرورتوں کا خیال کریں گا۔ آیت 5 میں ہم پڑھتے ہیں، اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گردنواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ ان کے پاس جانے لگے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے لوگوں کے پاس نہیں گئے یا ان کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے۔ اگر لوگ ان کو سننا چاہتے تھے تو ان کے پاس آنا ضروری تھا۔ تو میرے دوست، خدا جب کام کرنے نکلتا ہے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ آیت 6 میں ہم پڑھتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ تو پیارے دوست، یہاں لوگوں کے زندگی میں تبدیلی آئی۔ ان لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرے۔ ان کا بپتسمہ لینا یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کے ایک نئی زندگی میں جینا چاہتے ہیں۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو خدا کا پیغام ان کے دل میں کام کرا اور ان کے زندگی میں تبدیلی لایا، اور لوگ اپنے گناہ بھری زندگی سے پلٹ کے خدا کے طرف رجوع ہونے لگے۔ انسان لوگوں کے دلوں کو نہیں بدل سکتا، یہ بالکل ناممکن کی بات ہے۔ انسان لوگوں کے زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا، یہ بالکل ناممکن کی بات ہے۔ صرف خداج لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے، اور صرف خداج لوگوں کے زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، صرف خدا۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدیقوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ تو دوست، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے فریسیوں اور صدیقوں کو دیکھے تو ان کے دلوں کو پہچان لیے۔ یہ لوگ اندر سے ایک مزاج کے تھے اور باہر سے ایک مزاج کے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں تو خدا ہم کو طاقت اور قوت دیتا لوگوں کے دلوں کو پہچاننے کے لیے کہ ان کے دل کیسے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، اور ان لوگ کس طریقے سے اپنی چال چلن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ خدا ضرور یہ ہم کو ہدایت دیں گا اگر ہم خدا کے قریب ہوں گے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا رشتہ خدا سے اتنا قریب تھا کہ خدا ان کو بتانے لگا کہ کون سا انسان کیسا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے۔ آیت 8 اور 9 میں ہم پڑھتے ہیں، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو جیسا میں آپ لوگوں کو ابھی بتایا کہ یوحنا لوگوں کے دلوں کو پہچاننے لگ گئے، یعنی کہ پہچان لیے تھے، یا انہوں فریسیوں کی اور صدیقوں کی دل کی بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان لوگ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یوحنا یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔
خدا میں اتنی طاقت ہے کہ پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ ہم خدا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہیں کرنا چاہیے یا کم سمجھنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ اندر ایک تھے اور باہر ایک تھے، کون؟ فرسی اور صدوقیاں۔ مگر یوحنا ان کو صاف صاف بتا دیے کہ ایسے حالت سے خدا تم کو قبول کرنے والا بالکل نہیں ہے۔ اپنے گناہ سے پلٹو اور پوری طرح سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرو۔ یہ تھا یوحنا کا خیال ان لوگوں کے لیے۔ خدا جو ہے ان لوگوں کے زندگی میں تبدیلی دیکھنا چاہتا تھا۔ آیت 10 میں ہم پڑھتے ہیں، اور اب درختوں کی جڑ پر کھلاڑا رکھا ہوا ہے، پر جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم نیا عہد نامہ میں پھل کے بارے میں پڑھیں گے تو پھل کا ذکر ہم کو کافی مرتبہ ملے گا۔ پھل لانا جھاڑ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صرف پھل دینے والا جھاڑیچ پھل دیتا ہے، یاد رہو، کوئی دوسرا جھاڑ نہیں۔ یا جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کلہاڑی کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں درختوں کی جڑ پر کھلاڑا رکھا ہوا ہے۔ کلہاڑا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جھاڑ پھل نہیں دے رہا ہے۔ ایک سیب کا جھاڑ سیب پیدا کریں گا اور ایک انار کا جھاڑ، میرے بھائی، انار پیدا کریں گا۔ سیب کا جھاڑ انار پیدا نہیں کر سکتا اور انار کا جھاڑ سیب پیدا نہیں کر سکتا۔ مگر جب ایک جھاڑ کانٹے پیدا کرتا ہے تو وہ سیب کا جھاڑ نہیں ہے یا پھر انار کا جھاڑ نہیں ہے، اور یہ جھاڑ کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ اور پھل ایک ساتھ جاتے ہیں، اور ایک جھاڑ کو صحیح ڈھنگ کا جڑ یعنی کہ روٹ ہونا چاہیے صحیح ڈھنگ کا پھل پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ مطلب یوحنا بپتسمہ دینے والے فرشتیوں کو اور صدیقوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ انہوں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ایک صحیح ڈھنگ کا جھاڑ صحیح ڈھنگ کا پھل پیدا نہیں کرتا ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اور کاٹنے کے ساتھ ساتھ آگ کے جھیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم سب اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ ہم ہمارے دل میں یہ جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے لیے کیسا پھل لا رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارے دل میں جھانک کے دیکھیں گے تو ہمارا دل یہ بات سے برابر گواہی دیں گا۔ ہم اوپر سے لوگوں کے سامنے اچھے دکھیں گے، ہماری بات چیت بھی اوپری طور سے میٹھی رہیں گی، مگر ہم اندر کیا ہیں؟ دوست، ایسی زندگی گزارنا ہمارے لیے کافی خطرناک ثابت کرے گا۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسی زندگی گزارنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جو اندر سے ہیں وہ باہر سے بھی رہنا۔ خدا کے نظروں میں ہماری زندگی جو ہے اندر سے ایک نہیں رہنا اور باہر سے ایک نہیں رہنا۔ ہم جو اندر میں ہیں باہر بھی ووچھ رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اندر سے ایک ہیں اور باہر سے ایک ہیں، تو کیا آپ اپنی زندگی کو آج سے اور اب سے اور اسی وقت سے بدلنا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کے سامنے معافی مانگ کے اپنی یہ حرکت سے پلٹ کے پوری طرح سے خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ مگر خدا ضرور ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں، ایک اچھا اور صحیح ڈھنگ کا پھل۔ اگر ہم یہ پھل نہیں لاتے ہیں تو خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور اب درختوں کی جڑ پر کھلاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔